واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال نے ساری مخلوق میں سے جو مقام و مرتبہ انسان کو عطا فرمایا ہے وہ فرشتوں جیسی نوری مخلوق کو بھی نہیں عطا فرمایا، اور انسانوں میں سے جو شان اور مرتبہ اپنے پیارے نبیوں کو عطا فرمایا وہ مقام و مرتبہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اور تمام نبیوں میں سے جو عزت، جو شرف، جو مقام اور جو شان، جو مرتبہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الہدا، سید البراء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ شان و مقام باقی نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، شان اور مقام انتہائی بلند ہے، بلکہ بلندی کی انتہا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ساری شان وہاں ختم، سارے رتبے وہاں ختم، سارے مقام وہاں منتہی ہو جاتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سمجھنے کے لیے ایک خاص پہلو آج ذکر کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنا رتبہ، اتنا مقام، اتنی شان اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ خالق دو جہاں ہونے کے باوجود، مالک دو عالم ہونے کے باوجود، شہنشاہ دو عالم ہونے کے باوجود قرآن کے ذریعے مخلوق کو، امت مسلمہ کو خود اپنے محبوب کا احترام، عزت، ادب، تعظیم، تکریم سکھاتا بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا احترام کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا ادب کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو۔ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ مشہور ہے، سورۃ الفتح ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کے درجے، اپنی شان بیان کر کے وہی بات کی ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ترغیب دی ہے کہ میرے نبی کا احترام تم پر لازمی ہے، میرے نبی کا ادب تم پر لازم ہے، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر تم پر لازم ہے۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ دیکھیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ بے شک اے محبوب مکرم، رحمت مجسم، ہادی دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ اعزاز، یہ مرتبے، یہ مقام دے کے بھیجا ہے. ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، خوشخبریاں دینے والا، اور ہم نے آپ کو نذیر بنایا، اللہ کے نافرمانوں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ملتی جلتی آیت دوسرے مقام پہ بھی ہے، فرمایا وہاں وداعیا الی اللہ بإذنہ. رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی دیا کہ اپنی طرف بنانے والا بنا کر بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا روشنی بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اتنے مرتبے دے کر، اتنا مقام دے کر، اتنی شان اور رفعت اور بلندی عطا فرما کے قرآن حکیم کہتا ہے ہم نے یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبے اس لیے دیے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے پاک پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ. اور یہ مقام و مرتبے تقاضا کرتے ہیں تم سے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ ادب رسول کا، احترام رسول کی ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ تعظیم و توقیر کرنی ہے، احترام کرنا ہے ہر لحاظ سے ہر ایک نے. تو رب جس کے ادب کا، احترام کا حکم دے، ترغیب دے، تجویز دے، اس کی شان و شوکت کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نظر میں اپنے محبوب کا کتنا اونچا مقام ہے. اور صرف ترغیب نہیں، صرف شوق نہیں دلایا، بلکہ اللہ نے ادب اور احترام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. یہی 26واں سپارہ ہی ہے، اور اس کی سورۃ الحجرات ہے. وہاں تفصیل سے اللہ نے سکھایا کہ مسلمانوں تم نے میرے محبوب، میرے پیارے نبی کا احترام کیسے کرنا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ خالق دو جہاں اپنے نبی کا احترام اور ادب کرنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مومنوں، مسلمانوں، کبھی بھی تمہارے قدم اللہ اور اس کے پیارے رسول سے آگے نہ بڑھنے پائیں. نہ کبھی ایسا ہو کہ اللہ کے پیغمبر چل رہے ہوں اور تم ان سے آگے بڑھو، ایسا بھی نہ ہو. اور نہ کبھی ایسا ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے کوئی اپنی مرضی چلاؤ. جس چیز سے اللہ کے پیغمبر روکے رک جاؤ. یہ حقیقی اور اصل احترام ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے پیغمبر اللہ کا جو حکم تمہیں سنائے اس پر عمل کرو.
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے محبوب جس سے روکے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، وہیں رک جانا ہے، وہاں پھر اپنی خواہش نہیں چلنے دینی، وہاں برادری کی خواہش اس پہ عمل نہیں کرنا، وہاں معاشرے کا رواج وہاں اس پر عمل نہیں کرنا، لوگ کیا کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا۔ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں روکے میرے حبیب، جہاں اللہ کے حبیب روکے وہیں رکنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو دین آپ دے کے گئے ہیں اس میں اضافہ نہیں کرنا، جو دین آپ دے کے گئے ہیں اس میں کمی نہیں کرنی۔ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین سے آگے بڑھتا ہے، اپنی مرضی کے عمل کرتا ہے، اپنی مرضی کی نئی نئی چیزیں دین میں داخل کرتا ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھیے اور یاد رکھیے کہ اس سے بڑا پیغمبر کا گستاخ اور بے ادب کوئی نہیں کہ جو اپنی مرضی دین میں شامل کرے۔ اللہ سکھا رہے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک قدم بھی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہیں رکھنا۔ تو جو روز نئی بدعت، نیا کام، نئے نئے طور طریقے دین میں شامل کرے، اس کو دعوت فکر ہے کہ اسی کو ہی تو اللہ کا قرآن بے ادبی کہہ رہا ہے، اسی کو ہی تو اللہ کا قرآن اللہ کے پیغمبر کی گستاخی قرار دے رہا ہے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے اپنی مرضی کے نیک کام بنا بنا کے دین میں شامل کرنا۔ پیغمبر کا ادب اللہ کیسے سکھاتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نے اپنے محبوب اللہ کے پیارے پیغمبر ہادی دو عالم سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس طرح کرنا ہے کہ تمہاری آوازیں کبھی بھی اللہ کے پیغمبر کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کی محفل میں، پیغمبر کی مجلس میں جب بھی تم جاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آوازیں پست کر لو، اپنی آوازیں نیچی کر لو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور کبھی بھی تم جیسے ایک دوسرے کو اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہو، ایسے میرے محبوب کو آوازیں نہیں لگانی۔ ادب رسول بھی سکھایا، ادب کرنے کی ترغیب بھی دی، اور آخری مرحلہ ہوتا ہے ترہیب کا، یعنی اگر یہ ایسی بات نہیں کہ کرو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، بلکہ اگر نہیں کرو گے تو پھر ذرا سن لو کیا ہونا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم، توقیر، احترام، اکرام اور ادب نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، حج اور زکوٰۃ بھی گئی، کوئی چیز بھی اللہ قبول نہیں کریں گے اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام دل میں نہ ہوا، اداؤں سے بھی احترام جھلکتا ہو، اپنی زبان سے بھی ادب اور احترام رسول نظر آتا ہو، اپنے اعمال سے بھی نظر آئے کہ تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤدب ہو، احترام کرنے والے ہو، تعظیم کرنے والے ہو۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ آیتیں نازل ہوتے دیکھی، صحابہ کرام
آئیے ذرا ان کی ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کی ایک جھلک دیکھیے۔ یہ آیت کہ تم اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آواز سے پست رکھو گے، جب اتری نا تو کئی صحابہ گھروں میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی، وہ آہستہ بھی بولتے تھے تو بڑی آواز ہوتی تھی، جہیر الصوت ان کو کہتے ہیں، ہوتی ہے نا کئیوں کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اتری تو ان سچے اور دل کے صاف مسلمانوں کا عمل دیکھیے کہ وہ صحابی گھر تشریف فرما ہو، مسجد نبوی میں تشریف بھی نہیں لا رہے کہ یہ نہ ہو جائے کہیں ان تحبط اعمالکم، اتنی بڑی سزا اللہ نے نبی کی بے احترامی کی رکھی ہے کہ جس نے بے احترامی کی، بے ادبی کی، اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساری نمازیں، سارے حج زکات ختم ہو جائیں گے۔ وہ گھر تشریف فرما ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر اور بحیثیت باپ ہر ایک پر نگاہ رکھتے تھے، ہر ایک کا خیال رکھتے تھے۔ تو آپ نے ایک دن نوٹس کیا، آپ نے محسوس کروایا کہ وہ صحابی نہیں تشریف لا رہے مسجد میں، تو بات مختصر یہ کہ ان کے نہ آنے کی وجہ یہ معلوم ہوئی، وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول جب سے یہ آیت اتری ہے میں ڈر گیا کہ کہیں میری آواز آپ کی آواز سے اوپر نہ چلی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے غصے والے صحابی تھے، کتنے جلال والے صحابی تھے۔ یہ آیت مبارکہ اتری کہ تم نے اپنی آوازیں اللہ کی نبی کی آواز سے نیچے رکھنی ہے، اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو حدیث کی تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ مجلس نبوی میں بولتے تھے کہ بعض دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات دوبارہ کہلوانی پڑتی، دوبارہ کہلوانا پڑتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا نبی کا با ادب کمال ہے آپ کا، آپ خود تو ادب کرتے ہی تھے، خود آپ کا احترام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل اور نگاہ میں تھا ہی۔ آپ حضرت عمر تو اتنے باادب تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی احترام کرتے تھے اور یہ احترام سکھاتے بھی تھے۔ ایک دن ایسے ہی مسجد نبوی میں جمعہ کا دن تھا، آپ ممبر پر تشریف فرما، ایک مسلمان لیٹ آیا، جیسے ہمارے سارے بھائی لیٹ آتے ہیں نا، وہ ایک ہی لیٹ آیا اس دن۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہاں ممبر پہ کھڑے ہوئے پوچھا لیٹ کیوں آئے؟ آج یہ بھی ہے کہ کسی کو 2-4 دفعہ کہے نا تو کہتے ہیں امام صاحب مقیم، یہ ساڈا ذاتی مسئلہ ہے، انہوں چھڈو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان سے پوچھا کہ لیٹ کیوں آئے؟ انہوں نے وہی ظاہر بات ہے سوال تھا، جواب دینا تھا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ جناب والا میں ذرا مصروف تھا، اذان سنی ہے، وضو کیا ہے، بھاگ کر مسجد میں آ گیا۔ احترام آج نعرے لگانا آسان ہے اور سنت پر عمل کرنے کا کہہ دو تو منہ اس طرف کر لیتا ہے ہر بندہ، کہتا ہے نہیں یہ گل نہ کرو، سکے نعرے لگواؤ ساڈے کول، صرف زبانی جمع خرچ کرواؤ عشق رسول کے لیے، اس کے لیے ساری امت حاضر ہے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی حاضر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی
فلہو اجر مئۃ شہید، کہ جب سارے میری سنت سے منہ موڑ جائیں، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے سنت پر کوئی زور نہیں، سنت کا کوئی فکر نہیں، سنت کا کوئی شوق نہیں، سنت کی کوئی ترغیب نہیں، بدعات جتنی مرضی کروا لو۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرمایا انہوں نے کہا جی اذان سنی ہے، وضو کیا ہے اور بھاگ کے مسجد میں آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت سے محبت اور سنت کے احترام اور ادب کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا میرے نبی کی سنت تھی غسل کرنا، غسل کیوں نہیں کیا؟ ڈانٹ دیا، وہی نوٹس لیا باقاعدہ اس کا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اذان سنی ہے، وضو کیا ہے اور آ گیا ہوں، جبکہ میرے محبوب کی سنت کیا ہے؟ جمعے والے دن غسل کرنا، وہ کیوں نہیں کر گیا؟ مسجد نبی ہی تھی، دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ آواز بلند کر رہے ہیں مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ذہن میں رکھیے مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیاوی باتیں بلند آواز سے کرنا ممنوع اور بڑا خطرہ ہے اعمال کے ضائع ہونے کا۔ تو ان سے پوچھا ادھر آؤ، یہ بلند آواز سے باتیں مسجد نبوی میں کیوں کر رہے ہیں؟ احترام اس کو کہتے ہیں، ادب اس کو کہتے ہیں۔ منہ زبانی نعرہ بازی جو ہے نا، اس کا کوئی احترام نہیں۔ وہ تو میں نے عرض کیا بدعتی سے بڑھ کر تو بندہ کوئی گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بدعت کرتا ہے اس سے بڑا بے ادب رسول اللہ کا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بندے اوپرے ہیں، بندے کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں دونوں۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں نے عرض کی کہ طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد نبوی ہے؟ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے اور ادب و آداب کی تعلیم تمہیں ہو چکی ہوتی پہلے، تمہیں پتہ ہوتا کہ مسجد نبوی کا احترام کیا ہے، اور پھر تم ایسا کرتے تو تمہیں وہ سزا دیتا کہ دنیا دیکھتی۔ تم نے مسجد نبوی کا احترام خراب کیا، اور مسجد نبوی سے بھی ہمارے پاکستانیوں کی وہ بات بھی یاد آئی جو یہاں کی گندی سیاست، یہاں کی بیہودہ سیاست کو وہاں لے کر گئے اور مسجد نبوی میں نعرے بازی کی انہوں نے جا کے، اور اپنے بیہودہ قسم کے الفاظ وہاں دہرائے۔ تو یہ پہلی صدی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی مسجد کی بھی بے احترامی صحابہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ کی نسبت تھی کہ آپ کے چچا جان تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، امت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، سب سے بلند مقام ہے، لیکن نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عباس کا احترام کیا کرتے تھے اور بڑا بنا کے دکھاتے تھے، اپنے عمل سے بتاتے تھے کہ ہمیں جو رتبے ملنے تھے اللہ نے دیے ہیں، لیکن یہ نبی کا چچا ہے رضی اللہ عنہ۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن دل کا احترام ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کا بھی احترام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا بھی احترام ہے، دعا کے لیے جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ آپ بارش کی دعا کریں، امت اور مخلوق بارش کے لیے ترس رہی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ادب رسول اور احترام رسول یہ بنیاد ہے ایمان کی، اور اس کے بغیر ایمان اور اعمال صالحہ قبول نہیں ہے۔ اور آخر میں یاد رکھیے جو ہمارا الگ ہمیشہ سے نوٹ ہوتا ہے اور دوسرے سارے مسالک سے ہم الگ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے
اور اسی وجہ سے قبول بھی نہیں ہمیں کرتے، وہ یہ ہے کہ آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جائے گا؟ وہ تو محفل نبی ہوتی تھی نا، وہ تو نبی کی مجلس ہوتی تھی، وہاں کے ادب احترام ہوتے تھے، بے بلند آواز نہیں کرنی، نبی کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھانا، نبی کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا۔ آج تو آپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، آج احترام کیسے ہوگا؟ تو آج احترام ایسے ہوگا کہ سنت کا احترام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اور سنت میں کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، واش روم جانے کی سنتیں ہیں، بیت اللہ میں جانے کی سنتیں ہیں، زندگی پوری کی پوری سنت کے مطابق بنانا، سنت کو احترام دینا، سنت کو فوقیت دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اہمیت اور اولیت دینا۔ اگر یہ زندگی میں ہے تو صاف بات ہے یہ ادب ہے، اور اگر سنت کے مقابلے میں خواہش ہے، سنت کے مقابلے میں برادری کی رواج اور رسم چل رہی ہے، سنت اور رسم و رواج کا مقابلہ آتا ہے تو بندہ رواجوں کی طرف چلا جاتا ہے، رسم کی طرف چلا جاتا ہے، تو واضح دو ٹوک لفظوں میں سن لیجئے یہ بندہ بے احترام ہے، یہ گستاخ ہے نبی کا۔ اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں کہ مقابلہ آئے سنت کا اور رسم کا تو ترجیح دے رسم کو اور سنت کو ترک کرے، سنت کو سائڈ پہ رکھے اور سنت کو اختیار نہ کرے، اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں سنت رسول کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہے تو ذہن میں رکھیے کہ بندہ با ادب ہے، اور اس کا کس حد تک علماء نے خیال رکھا ہے۔ مسئلے کی روح سے سنیے، علماء نے فرمایا یہ مسواک ہے، مسواک یہ جب تک مسواک نہیں، واقعی ٹہنی ہے، ایک شاخ ہے، لیکن جب یہ مسواک بن جائے، کوئی چبا لے، چبا کے مسواک والا عمل کر لے، اس کے بعد جو اس کا بھی بے احترامی کرے گا وہ بندہ گستاخ۔ مسواک ٹہنی ہے، لیکن جب وہ مسواک بن جائے تو اس کے بعد اس کا بھی احترام ہے، اس کو بھی برے لقب سے نہیں ہم کہہ سکتے، ایک ہی کھڑے ایک ہی میں ملنا ہے، یہ اس طرح کی بات پھر اس کو بھی نہیں۔ تو جب مسواک جیسی سنت اس کا اتنا احترام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی طور طریقوں کا احترام کتنا ہوگا؟ ہر بندہ فیصلہ کرے۔ ہماری طرف سے یہی اعلان، یہی صدا، یہ التجا ہے کہ زندگیوں میں پہلا نمبر سنت کا ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کے طور طریقوں پہ غور کیجئے، سانس ایک ہی ہے صرف، کب وہ اکھڑ جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تارک بن کر، چھوڑنے والا بن کر، ان کی طرف توجہ نہ دینے والا بن کر، ان کے طرف احترام کی نظر سے نہ دیکھنے والا بن کر جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں ہمارا حشر کیا ہوگا؟ معمولی چیز نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے پیغمبروں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کے طور طریقے مانے جائے، ان کی سنتوں پر عمل، احترام کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دل میں سچا ادب رسول، سچا احترام رسول اجاگر فرمائے۔ جب دل میں احترام آئے گا تو عمل سے بھی جھلکے گا، عمل سے بھی جھلکے گا، عمل سے سنت کی طرف بندہ راغب ہوگا، سنت کی طرف دوڑ دوڑ کر جائے گا جب دل میں احترام سچا آئے گا۔ باقی نعرے بازی تو چلتی رہتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ یاد رکھیے صاف صاف۔ منہ زبانی عشق رسول کے دعووں کا فائدہ نہیں، فائدہ اس وقت ہے جب سنت اور رسم کا مقابلہ آئے تو بندہ سنت کی طرف جائے،
جب سنت اور خواہش کہ میں ایسے ذرا خوبصورت لگتا ہوں، میں ایسے کروں تو صحیح، یہ خواہش ہے، جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ میرے نبی نے کیا کیا ہے، میرے نبی نے کس طرح عمل کیا ہے، تو اس وقت سمجھیے سچا ادب دل میں پیدا ہو گیا ہے، اور وہی ہماری منزل ہے، وہی ہم اسی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو